السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکریٹ سروسز خفیہ ایجنٹ قسط نمبر 6۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھا ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ سلمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک فلاسک اور ایک خالی کپ رکھا ہوا تھا۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، آج میں نے ہفتے بھر کی شاپنگ کرنی ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس فلاسک میں 4 کپ موجود ہیں۔ سلمان نے فلاسک اور کپ عمران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہفتے بھر کی شاپنگ، لیکن تم جاتے تو روز ہو، عمران نے کہا۔ عمران نے چونک کر کہا اور قدرے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیا معلوم کہ غریب لوگوں کے باورچیوں کو روزانہ کس غضب سے گزرنا پڑتا ہے؟ سلمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی سلمان کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ آپ بیٹھے اخبار پڑھتے رہیں گے یا کار میں بیٹھ کر سڑکیں ناپتے رہیں گے؟ جب موڈ ہوگا واپس آئیں گے اور غریب باورچی پر نادر شاہی حکم داغ دیں گے کہ فوراً کھانا پیش کیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ آپ کی جیبیں تو ہر وقت خالی رہتی ہیں۔ باورچی کوئی جادوگر تو نہیں کہ جادو کے ذریعے کچن کا تمام سامان خرید کر نمودار کر دے اور اسے پکا کر آپ کے سامنے پیش کر دے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے جب میں گدھا گروں کی طرح ایک دکان سے دوسری دکان اور دوسری سے تیسری پر جا کر ان کی منت کرتا ہوں کہ وہ مجھے سامان ادھار دے دیں، کیونکہ میرے صاحب کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارا دن گھومنے کے بعد جب میں تھک ہار کر چور چور ہو جاتا ہوں تو پھر کہیں جا کر 2 چیزیں ادھار ملتی ہیں۔ سلمان نے رو دینے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بیچارگی اور یتیمگی جیسے آبشار کی طرح بہنے لگے تھے۔ تو تم پیسے لے جایا کرو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اس فلیٹ میں ٹیکسٹائل لگائی ہوئی ہے کہ پہلے میں پیسے تیار کروں پھر بازار جاؤں؟ سلمان نے اس طرح رو دینے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے بتا دینا تھا، میرے بلو کوٹ کے اندرونی جیب میں 50,000 موجود ہیں، جا کر لے لو، اور رو نہیں، روتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے۔ عمران نے اسے بچوں کی طرح بچکارتے ہوئے کہا، اس بلو کوٹ کی خفیہ جیب میں، جس میں آج سے 3 ماہ پہلے 50,000 کی معمولی رقم موجود تھی، ہو نہ ہو صرف 50,000 روپے کتنے دن چل سکتے ہیں؟ آپ کے لیے شاہانہ کھانا پکانے پر دولت لگتی ہے اور آپ ابھی تک 50,000 کو یاد کر رہے ہیں؟ سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس رقم کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے تو یہ رقم کسی ٹاپ ایمرجنسی کے لیے چھپا کر رکھی تھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے سرخ کوٹ کی اوپر والی جیب میں، جس میں چشمہ رکھا جاتا ہے، 50 نوٹ 5,000 روپے مالیت کے رکھے تھے، اور اب وہ کہاں ہیں؟ یعنی صرف 2.5 لاکھ روپے۔ اور شاید یہ بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ گیسٹ روم کے بیڈ کے گدے کے نیچے دائیں کونے پر 5 لاکھ جو ایمرجنسی کے لیے رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ سلمان نے فوراً بولنا شروع کیا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا جا رہا تھا اور وہ ایسی نظروں سے سلمان کو دیکھ رہا تھا جیسے بچے کسی شعبدہ باز کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب تم، عمران نے حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں بے رابطہ انداز میں بولتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے فائدے کے لیے یہ تمام رقم غریب باورچی کی
فلاح و بہبود کے لیے بنائی ہوئی ہے تنظیم کو عطیہ کر دی ہے، آپ کو اس کا بے حد ثواب ملے گا۔ سلمان نے رک کر اور اس انداز میں بولتے ہوئے کہا جیسے لفظوں کی ادائیگی کے بجائے کوڑے مار رہا ہے، اور اس فلاح و بہبود تنظیم کی رسید بک تمہاری جیب میں ہوگی، کاش تم جیسے کھوجی میرے ساتھ نہ ہوتا۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور واپس کرسی پر جیسے ڈھیر سا ہو گیا۔ چائے پی لی؟ آج سپر مارکیٹ میں میرے پسندیدہ مسالے کافی عرصے بعد آئے ہیں، بس انہیں خرید کر واپس آتا ہوں۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس مڑنے لگا، لیکن کیا تمہیں سپر مارکیٹ سے بھی سامان ادھار مل جائے گا؟ ایسے سپر سٹورز تو ادھار کے بہت خلاف ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے ادھار لینے کی؟ اب میری جیب 5,000 والے 50 نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں سلمان دی گریٹ ہوں، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوں۔ میں سلمان نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا، کہیں تم نے 5,000 والے 50 نوٹ جو کہ میں نے ایک پرانی کتاب کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے تھے وہ تو نہیں نکال لیے؟ تمہاری نظریں وہاں بھی پہنچ گئیں؟ او خدایا، کیسی آنکھیں دے دیں تم نے آغا سلمان کو، عمران نے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ کنجوس مالکوں کے باورچی کو اگر ایسی آنکھیں نہ ملیں جو 7 پردوں کے پیچھے سے بھی کرنسی نوٹوں کو دیکھ لیں اور کرنسی نوٹوں کی کراری خوشبو نہ سونگھ سکیں، تو نہ باورچی زندہ رہ سکے گا اور نہ اس کا مالک۔ سلمان نے بڑے بوڑھوں کی طرح دعائیں دینے والے انداز میں کہا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کس کو عمر قید کی سزا دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ تم جیسا باورچی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں اونچی آواز میں کہا۔ جتنا مرضی آہیں ماتم کریں، لیکن آئندہ رقم جوتوں کے پرانے ڈبے میں چھپا کر نہ رکھیے گا۔ سلمان کی آواز راہداری سے سنائی دی۔ ارے وہ تو پرائی رقم تھی، عمران نے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پرائی تھی تو پرائی کے پاس پہنچا دی گئی ہے، حق با حقدار رسید، سلمان نے بیرون دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران سر پر ہاتھ رکھ کر اس طرح واپس موڑا جیسے جواری آخری پونجی ہار کر جوئے خانے سے باہر آتا ہے، اور پھر سیٹنگ روم میں آ کر عمران واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی، کیونکہ سلمان کے ساتھ اس قسم کی نوک جھوک کے بعد اس کے ذہن پر موجود دباؤ ختم ہو جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو پرسکون اور تر و تازہ محسوس کرتا تھا۔ اس نے دوبارہ مطالعہ سے پہلے چائے پینے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے فلاسک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس وقت کون آ گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے پہلے عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ٹائیگر ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، عمران نے رسمی سلام دعا کے بعد کہا اور ٹائیگر کے اندر آنے پر دروازہ بند کر کے سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ فلاسک سے چائے نکال کر پی لو، فی الحال تو یہی خدمت کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھرپور ناشتہ کیا ہے باس، شکریہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا کوئی صحت مند ہرن ہاتھ آ گیا ہے؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، ایک اہم اطلاع ہے، سیٹھ یعقوب اتفاقیہ حادثے کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اسے باقاعدہ پلاننگ سے ہلاک کیا گیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں باس، سیٹھ یعقوب کا ایک ملازم ہے روشو، جس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے۔ سیٹھ یعقوب نے اسے کافی عرصے پہلے اس لیے ہائر کیا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ کے بدماشوں اور مجرموں کو سیٹھ یعقوب سے دور رکھے گا۔
اور اس کی حفاظت کرے گا۔ سیٹھ یعقوب کی موت کے بعد روشو اور اس کے ساتھی فارغ ہو گئے۔ روشو نے انڈر ورلڈ میں کسی سے کہا کہ اسے معلوم ہے سیٹھ یعقوب کی موت کا ڈرامہ کیسے مکمل ہوا اور کس نے ایسا کیا۔ میرے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ میں نے روشو کو گھیر لیا، پھر اسے بتانا پڑا کہ اس نے یہ بات کس بنا پر کی ہے۔ روشو سیٹھ یعقوب کی موت کی خبر سن کر جائے حادثے پر پہنچ گیا اور پھر اسے جائے حادثے سے ایک استعمال شدہ ٹریکر مل گیا۔ اس ٹریکر کو سیٹلائٹ کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا تھا۔ ٹریکر جس کمپنی کا تھا، روشو وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ٹریکر انڈر ورلڈ کے ایک گروپ نے خریدا تھا جسے زیرو گروپ کہا جاتا ہے اور یہ پیشہ ورانہ قاتلوں کا گروپ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتفاقیہ حادثے میں تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے وہ تمام پیشہ ورانہ قاتلوں سے دلگنا زیادہ منافع لیتے ہیں۔ پھر روشو نے زیرو گروپ کے ایک آدمی سے ملاقات کی تو اسے بتایا گیا کہ سیٹھ یعقوب کو واقعی زیرو گروپ کے چیف گرافٹ نے اس ٹریکر کے ذریعے ہلاک کروایا ہے۔ روشو اس قابل نہ تھا کہ گرافٹ کے خلاف کوئی حرکت کر سکتا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ سیٹھ یعقوب کو ٹریکر کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے، مگر کیسے اور سیٹھ یعقوب نے ٹریکر کیوں استعمال کیا؟ عمران نے کہا، سیٹھ یعقوب نہیں بلکہ بجری کے ٹرک کا ڈرائیور ٹریکر کے تحت تھا۔ یہ ٹریکر ڈرائیور کی لاش کے نیچے دبا پڑا ملا تھا۔ زیرو گروپ نے اس ٹریکر کو ٹرک ڈرائیور کو نہ جانے کیا کہہ کر استعمال کرایا کہ اس کی نگرانی سیٹلائٹ سے کی جاتی رہی۔ جب سیٹھ یعقوب کی کار مخصوص جگہ پہنچی تو ٹریکر سے ٹرک کو کنٹرول کیا گیا اور ٹریکر کے ذریعے ٹرک کو اچانک موڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ حادثہ سامنے آ گیا جسے قدرتی سمجھا گیا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ اس میں ایک بات جواب طلب ہے کہ ٹرک ڈرائیور نے ٹریکر استعمال کرنے کی بات کیوں مانی؟ لیکن اس کا جواب زیرو گروپ ہی دے سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کون ہے اس کا چیف اور کہاں رہتا ہے؟ عمران نے کہا، میں نے بتایا ہے اس کا چیف گرافٹ نامی آدمی ہے اور وہ ریڈ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ اس نے ایک پورا گروپ بنایا ہوا ہے اور اس کی خصوصیت موت کو اتفاقیہ حادثے میں تبدیل کرنا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ موجود ہوگا کلب میں یا رات کو آتا ہے؟ عمران نے کہا، میں نے یہاں آنے سے پہلے معلومات حاصل کی ہے۔ گرافٹ اس وقت گروپ میٹنگ میں مصروف ہے اور یہ میٹنگ کلب کے تہہ خانے میں کی جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کتنا بڑا گروپ ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ کہا جاتا ہے 10 افراد اس گروپ میں شامل ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ باس آپ چاہیں تو آرام کریں، میں جوانا کو ساتھ لے جاتا ہوں، ٹائیگر نے قدرے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں باس، دراصل وہ عام سا بدمعاش ہے، یہ آپ کی عزت کے خلاف ہے، آپ ان سے خود ٹکرائیں، ٹائیگر نے کہا۔ سنو ٹائیگر، آئندہ ایسی بات زبان سے نہ نکالنا، یہ تکبر ہے اور تکبر انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ عام بدمعاش ہے یا خاص، بہرحال مجرم ہے اور ہم نے مجرموں کے خلاف لڑنا ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہم اعلیٰ ہیں اور وہ ادنی ہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سوری باس، ٹائیگر نے سر جھکائے شرمندگی سے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں ریڈ کلب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آگے ٹائیگر کی کار تھی جبکہ عمران کی کار اس کے عقب میں تھی۔